جب ہم نظم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ 9ویں جماعت میں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت یا اس کے بعد جب گریجویشن کریں گے تو کئی موضوعات ایسے ہیں اردو ادب کے جو ہر کلاس میں ضرورت پڑتے ہیں، یعنی جن کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جاتی ہے یا جانکاری معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ نظم جو ہیں اردو نظم، تو یہ بھی جو ہیں ہر کلاس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب شاعری جو ہے پوئٹری، تو جب ہم کائنڈس آف پوئٹری کہیں گے، اقسام نظم یا شاعری کہیں گے، تو اس میں اردو میں کی ہی بات کریں تو اس میں غزل، رباعی، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی وغیرہ، یعنی وغیرہ مطلب اور بھی چند اقسام ہیں۔ اور اس میں ایک اور ہے، ایک تو نظم شاعری ہو گیا پوئٹری، دوسرا شاعری کی اردو شاعری کی ایک قسم بھی نظم ہے یا انگریزی شاعری کی۔ تو یہاں پر ہم اردو نظم کی ابتدا و ارتقاء کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے، تھوڑا بہت آج بتائیں گے اور باقی جو رہے گا وہ انشاءاللہ تعالی کل بتائیں گے۔ اردو نظم کا آغاز قدیم دور میں سید یوسف شاہ راجو کی چند نظموں سے ہوا۔ سید یوسف شاہ راجو ایک شاعر تھے، دکن کے رہنے والے۔ ان کی شاعری میں چند نظمیں ایسی نظر آتی ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کی اولین نظموں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر چکی نامہ مشہور ہے۔ دکن میں قطب شاہی دور میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ دکن جو ہے تو وہاں پر جو بادشاہ ہوتے تھے تو دو خاندان، جو ایک ہے قطب شاہی اور دوسرا ہے عادل شاہی۔ تو اردو میں ادب کے حوالے سے بھی یہ بہت مشہور ہے۔ تو ان میں سے جو محمد قلی قطب شاہ تھا، یہ پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ صاحب دیوان یعنی شاعری کی جو کتاب تھی ان کی دیوان تھا۔ انہوں نے فارسی کے زیر اثر مختلف اصناف یعنی غزل، قصیدہ اور مثنوی کے ساتھ ہی چند مسلسل نظمیں بھی لکھی تھیں۔ قلی محمد قطب شاہ کے کلام میں اگرچہ نظم کی روایات موجود نہیں، یعنی اس سے پہلے اردو میں نظم کی کوئی روایت نہیں تھی، تاہم موضوع کے اعتبار سے ان کو نظم کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو پہلا نظم نگار مانا جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں ان کے عہد زمانے کے حالات کا شعور ملتا ہے۔ ان کی نظموں میں عوامی زندگی کی دلچسپیوں، ہنگاموں اور رسم و رواج کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ نذیر نے فطری عنوانات پر بھی نظمیں لکھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے اس کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نظموں میں یہ جو ہے عوام کی زندگی، رہن سہن، تہوار، رسم و رواج، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی وہ لوگ پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے ایک نظم جو ہے، جب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا تو لا چلے گا بنجارا، ہے نا، مشہور نظم ہے، آپ کے سیلیبس میں بھی ہے، نصاب میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کہیں گے جدید نظم جو ہے نا۔ جدید نظم عام طور پر جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے تو وہ ایک تو سیاست ساتھ لائے، اقتدار ان کو مل گیا، دوسری بات یہ ہے علم و ادب بھی ساتھ لائے۔ تو وہاں پر جو انگلش پوئٹری جو ہے، یہاں پوئمز جو ہے انگریزی نظم ہے، تو اردو میں بھی اس کا اثر پڑ گیا۔ جدید نظم کے
علمبردار محمد حسین آزاد اور مولانا حالی ہیں۔ 1879 میں انجمن پنجاب کے جلسے میں موضوعاتی نظمیں پیش کی گئی۔ صحیح معنوں میں نظم گوئی کا آغاز اپنی علمی اور شعری شکل میں اسی جلسے سے ہوا۔ یہاں غزلوں کے بجائے موضوعی نظموں کو مقبول بنانے کی طرف توجہ پر زور دیا گیا۔ اس سلسلے میں آزاد کا کام قابل قدر ہے۔ ان کی نظموں میں ابر کرم اور صبح امید قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو شاعر کا ذکر آتا ہے وہ ہے مولانا حالی، کیونکہ یہ بھی اس انجمن سے وابستہ تھے اور اس جلسے میں موجود تھے۔ تو حالی نے بھی جدید نظم کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے آزاد کے ساتھ ساتھ انجمن پنجاب کے جلسے میں موضوعی نظم میں پڑھی۔ اس سلسلے میں ان کی نظم برخاروت کی بڑی اہمیت ہے۔ شاید یہ لوگ اصل میں بعد میں انہوں نے یہ کہا بھی لکھا بھی کہ شاعری میں مقصدیت ہونی چاہیے، اس میں منظر نگاری ہونی چاہیے، فطری مناظر کا ذکر ہونا چاہیے، اور جو بات شاعر کہے اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مقصد کے حوالے سے حالی جو مشہور شعر ہے، اس میں مصیبت کا احوال ایک سے کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ، یا دوسرا شعر دیکھیں جو زیادہ مشہور ہے، فرشتے سے بڑھ کر انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو باقی حصہ ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ شکریہ۔